بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ہم عنقریب لوگوں کو اپنی نشانیاں اور حقائق، اس کائنات کے مشاہدے اور خود ان کی اپنی تخلیق کے اسرار و رموز افشا کر کے دکھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کتاب ہی الحق ہے، اور یہی راہ ہدایت ہے جس کی انسانیت کو تلاش ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب اس حقیقت کے اظہار کے لیے کافی نہیں جس کی ربوبیت کا اظہار کائنات کی ہر چیز سے ہو رہا ہے، اور وہ تمام کائنات کا نگہبان ہے۔ خبردار، جو لوگ اس معاملے میں ابھی تک شک و شبہ میں ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ارادے اور کائنات کے ہر عمل پر حاوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریمی عائشہ صدیقہ میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے کائنات کے مشاہدے۔ جو میں نے ابھی آیت قرآن پاک تلاوت کی، اس کو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اب نیکسٹ اپنے چینل پہ کس موضوع پر بات کریں گے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ دعوے کرتے ہیں کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھو، یہ تمہیں رب کائنات تک لے کر آئے گی۔ وہ ایسے کون سے مشاہدات تھے جس نے مسلمان سائنسدانوں کو جنم دیا؟ وہ کون سی ایسی تحقیقات ہیں جس کو آج تک ہم جان نہیں پائے، اور وہ سب چیزیں ہمیں رب کائنات کی توحید تک لے کر جاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعی ہمارا مالک ایک ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے ہمیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ یہ تمام کائنات میں بکھری نشانیاں ہمیں کس طرح رب کائنات سے ملاتی ہیں؟ کیا واقعی یہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے؟ ہمارا رب واقعتاً اللہ ہے جس نے ہمیں یہ قرآن پاک جیسی کتاب دی؟ آپ میری باتوں کو سن کر شک و شبہ میں مت آئیے گا کہ میں شاید آپ کو الٹی پٹی پڑھا رہی ہوں، نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم نے قرآن پاک کو آج تک جس اینگل سے، یا آپ کہہ لیں کہ جس زاویہ نظر سے پڑھا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو پڑھ کر رکھ دیا جائے، اس کی برکتیں سمیٹی جائیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں ایک نام پیدا کیا، اور آج جب مسلمانوں نے یہی کام چھوڑ دیا تو وہ ذلت اور پستیوں کی طرف چلا گیا۔ تو اس قرآن پاک کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کس چیز کے لیے ہے؟ کہ ہمارے دلوں کے تالے کھولنے کے لیے، مسلمانوں کو اس انسیکیورٹی سے نکالنے کے لیے کہ قرآن پاک ایک بہت پرانی کتاب ہو چکی ہے۔ بالکل نہیں، قرآن پاک ہر دور کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس سے متعلق جدید تحقیقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ کلام آج بھی قابل عمل ہے۔ وہ کون سی ایسی سائنسی باتیں ہیں یا وہ کون سی جدید دریافتیں ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ بھی یہ ماننے کے لیے کہ واقعی اس کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فارمل وے میں آپ کو لیکچر نہیں دوں گی، میں صرف آپ کے سامنے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشانیاں رکھوں گی، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں۔ تو چلیے اپنا سبق، یا کہہ دیجئے کہ اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔
جی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کائنات کے بہت سے حقائق جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ عربک لینگویج کو تھوڑا سا قرآن پاک کو اسی کی زبان میں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کیا چیزیں ہم سب کو سبق دیتی ہیں اس چیز کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آج جو میں نے سبجیکٹ چوز کیا ہے وہ ہے ایسٹرونومی، اور اس میں میرا ٹاپک ہے دا روٹیشن آف سن اینڈ ارتھ، یعنی کہ سورج اور اس زمین کی گردش۔ سورج اور زمین کی گردش کس طرح سے توحید پر دلالت ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتی ہیں، اسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ آج سے پہلے ایسٹرونومی، فلکیات کے نظام کے متعلق مختلف سائنسدانوں نے اپنے اپنے کیا تجربات پیش کیے۔ تو یورپی فلاسفر، ان کا نظریہ تھا جیو سینٹرک تھیری، اور وہ بھی 2 صدی قبل از مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 200 سال پہلے جب ایسٹرونومی یعنی کہ فلکیاتی نظام پر بات ہوئی تو تحقیقات تب بھی ہوں، اور اس وقت کی تحقیق جیو سینٹرک تھیری کیا تھی؟ تب کہا جاتا تھا کہ جو زمین ہے وہ مرکز ہے اس تمام کائنات کا، اور تمام سیارے بشمول سورج کے، چاند کے، وہ تمام اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چیز کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے نظام کی، جو آسمان پہ آپ کو نظام نظر آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتی چلوں۔ جب بھی بہت سارے گیسز، ستارے، سیارے اور ڈسٹ پارٹیکلز آپس میں مل کر گریویٹیشنل فورسز کے تحت یہ جب گھومنا شروع کر دیتی ہے تو وہ ایک جگہ پر کیا تخلیق ہو جاتی ہے؟ ایک گلیکسی وجود میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہکشاں، ٹھیک؟ اور اس کہکشاں میں بہت سے ستارے اور بہت سے سیارے گردش کرتے ہیں۔ ستارے اور سیارے کا کیا فرق ہے؟ جو ستارہ ہوتا ہے وہ گیسز سے بنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر گرمائش ہوتی ہے، اور اس کی نسبت جو سیارے ہوتے ہیں وہ ایک ستارے کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تو اس کے مطلب، اس سے مراد کیا ہوا کہ ہماری جو گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی، اس میں سورج ایک ستارہ ہے، اور اس کے گرد زمین اور اس کے علاوہ 7 پلانٹس بہت سے جو اس کے گرد گھومتے ہیں، وہ تمام کیا ہیں؟ سیارے ہیں۔ اور یہ سیاروں کی گردش جب سورج کے گرد ہوتی ہیں تو اس میں یہ نظام شمسی کہلاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا۔ تو اب یورپی فلاسفر کا کہنا تھا کہ زمین ہمارا مرکز ہے، اور تمام سورج، چاند، ستارے جو دوسرے ہیں پلانٹس، وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس تھیری کو بعد میں 1512 میں نیکولس کوپرنیکس نے غلط ثابت کیا۔ اس نے نظریہ پیش کیا کہ نظام شمسی مرکز ہے، یعنی سورج مرکز ہے، اور تمام جو دوسرے آبجیکٹس ہیں، جسے آپ کہہ لیں کہ ارتھ ہے، وینس، مارس، وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یعنی اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج اس تمام جو ہماری گیلیکسی ہے اس کا مرکز ہے، اور دوسرے آبجیکٹ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اسی چیز کے متعلق قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں؟ یہ احکامات تو میں نے آپ کے سامنے رکھے بہت دیر پہلے کے 1512 کے۔ جدید سائنس ان تمام نظریات کے متعلق کیا کہتی ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ سائنس میں اس چیز کے متعلق بہت سی، اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ جدت آئی ہے، اور بہت سے نظریات کو، نئی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گی، اور وہ آیت ہے سورۃ الزمر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے تخلیق کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تخلیق کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی چیز انوینٹ کر دیا، ایجاد کر دیا۔ یاد رکھیے تخلیق ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا تو اس کو وجود میں لایا گیا، اس کے بعد اس کی پراپر پلاننگ کر کے اس کے ذمہ کام لگایا گیا، یہ کہلاتی ہے تخلیق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل حق کے ساتھ۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے کہ جس چیز کو جیسا شیپ میں، اسٹرکچر میں ہونا چاہیے، جس وقت کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے ذمہ جو کام ہونا چاہیے وہ بالکل انہی چیزوں کو لیے ہوئے ہو، تو وہ کہلاتا ہے حق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ لپیٹتا ہے رات کو دن کے اوپر اور لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے، تابع فرمان کر دیا ہے کس کو؟ سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جاری ہے ایک مقرر مدت کے لیے۔ الا، جان لو، هو العزیز الغفار، وہ بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک مین چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر اور رات کو دن کے اوپر۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیکٹ بتایا ہے جس کی وضاحت میں اب آپ کے سامنے کروں گی۔ دیکھیے لپیٹنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں، اس کے اوپر لپیٹنا کب آسان ہوتا ہے؟ چلے میں آپ کی مشکل دور کرتی ہوں، اسی ورڈ کو لے لیں، یکورو۔ یکورو عربک لینگویج میں کہتے ہیں کہ امامے کو، پگڑی کے اوپر جب آپ وہ بل دیتے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے، جب پگڑی کے اوپر بل دیتے ہیں، بل دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی شیپ کی وجہ سے۔ کیا پگڑی آپ کی ٹرائنگل میں ہوتی ہے یا ریکٹینگل میں ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ سرکل میں، کچھ بیزوی ٹائپ ہوتی ہے، اوول شیپ میں، یعنی کہ اوپر سے تھوڑی سی ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دن کو رات پر اس طرح سے لپیٹتا ہوں جیسے امامے کے اوپر وہ بل دیے جاتے ہیں کپڑے کے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ زمین کی شیپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ زمین کیسی ہوگی، سرکل نہیں ہوگی بلکہ وہ اوول شیپ میں ہوگی، جیسے کہ پگڑی یا امامے کا اوپر سے سرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمین کی شیپ کو مزید وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا لپیٹنے کا، اور وہ لپیٹنے کا ہنٹ کیا تھا کہ اب آپ ایک بات سوچیے، پگڑی کے اوپر لپیٹنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سرکل میں کہہ لیں راؤنڈ ہوتی ہے یا بیس بھی ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز تکون میں ہوتی یا ریکٹینگل ہوتی تو کیا اس کے اوپر لپیٹنا آسان ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا۔ اس چیز کو میں ایک مثال سے واضح کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ریکٹینگل یعنی کہ ڈبے کی شیپ والا ایک آبجیکٹ لیں۔ اگر ہم مان لیں کہ اگر ہماری زمین گول نہیں بلکہ چکور ہوتی تو جب سورج اس طرف سے نکلتا تو ہونا کیا تھا کہ اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ریکٹینگل آبجیکٹ لیں، اس کے ایک سائڈ پہ ٹارچ لائٹ جلائیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ سیدھی جاتی ہے، یعنی کہ ایسے نہیں پھیلتی۔ تو اگر روشنی سیدھی جا رہی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز باؤنڈری ہے، یعنی کہ ایسے کوئی دیوار ہے، یعنی کہ شیپ لمبی سی ہے جس کی وجہ سے روشنی سیدھی جا رہی ہے، سائڈ پہ نہیں مڑ رہی۔ تو جب روشنی سیدھی جانے کی بجائے پورے افق پر پھیل جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی جو آبجیکٹ یہاں پر ہے وہ راؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے پوری ارتھ پہ یا گلوب پہ وہ پھیل رہی ہے۔ اسی طرح سے رات بھی ہے، اور اس کی مثال آپ یہ بھی لے لیجئے کہ دنیا میں آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک لمٹ تک سامنے نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ سین ڈھل کیوں جاتا ہے؟ ہمیں پراپر اینڈ تک وہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جب کوئی چیز سرکل ہوتی ہے تو وہ پہلے سیدھی ہو کر آہستہ آہستہ ایسے مڑنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو ہماری نظر بالکل سامنے ہوتی ہے، تو جو چیز ہمارے سامنے آبجیکٹ وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو زمین بھی کیا ہے، بیز بھی یعنی کہ گول اس میں ہے. تو جب تک سامنے تک سین رہتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد زمین نیچے کو مڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی آیت میں، یہ آیت کے بلکہ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں. اور وہ کیا کہ زمین گول ہے. اور وہ کیسے گول ہے؟ کیونکہ دن اور رات کا ان کی روشنیوں کا پھیلنا بہت آسان کر دیا ہے. اگر کوئی اور شیپ ہوتی تو یہ آسان نہیں ہونا تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک گیپ ہونا تھا کہ جب سورج نے یہاں سے نکل کر یعنی کہ مشرق سے نکل کر جب مغرب میں طلوع یعنی کہ غروب ہونا تھا تو اس کے درمیان ایک گیپ آنا تھا. اب یہاں پہ سورج نکلتا ہے، جیسے جیسے وہ غروب ہونے کی طرف جاتا جاتا ہے تو پیچھے پیچھے رات اس کے آتی جاتی ہے، کوئی گیپ نہیں ہوتا. اگر یہ ٹرائی اینگل ہوتا تو اگر سورج یہاں سے نکلتا، جب یہاں سے غروب ہونا تھا تو پیچھے ایک گیپ رہنا تھا، اس کو فل ہونے میں وقت لگنا تھا. لیکن دن اور رات کا بالکل ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا اس چیز کی نشانی ہے کہ زمین گول ہے. آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چیز جاری ہے ایک مقرر وقت تک. جاری ہے، کیا مراد جاری